میرا نام سلمان معظم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم سائنٹسٹ لیب۔ مسلم سائنٹسٹ لیب چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل والا بٹن بھی دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم سائنٹسٹ لیب چینل میں آج ہم جس سائنسدان کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ارشمیدس ہے، انگلش میں آرکیمیڈس۔ اٹلی کے جنوب میں بحیرہ روم کا سب سے بڑا جزیرہ سسیلی واقع ہے۔ اس کے مشرق کے ساحل پر ایک چھوٹی سی بندرگاہ سیراکوس ہے جو سسلی کا 2500 سال پرانا شہر ہے۔ اس شہر میں حضرت مسیح سے 288 سال پہلے یونانی دور کا سب سے بڑا سائنسدان ارشمیدس پیدا ہوا۔ یونانی علم و فضل کے اس قدیم زمانے میں ارشمیدس سے پہلے متعدد ایسے دانشور گزرے ہیں جنہیں سائنسدانوں کی صف میں جگہ ملی ہے، مگر وہ سب کے سب فلسفی زیادہ اور سائنسدان کم تھے، کیونکہ ان کی دماغی کاوشیں زیادہ تر فلسفہ اور حکمت پر مذکور تھیں۔ سائنس میں ان کی تحقیقات کا حصہ بہت قلیل تھا اور جو کچھ تھا وہ محض نظریاتی تھا، جس میں تجربات اور ایجادات کو کچھ دخل نہ تھا۔ لیکن ارشمیدس اس لحاظ سے ان سب میں منفرد ہے کہ اس نے تمام عمر اپنی تحقیقات کا دائرہ محصور رکھا۔ پھر اس کی تحقیقات صرف نظریاتی نہ تھیں بلکہ اس نے اپنے کلیات کو باقاعدہ تجربات سے ثابت کیا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے سائنس کے اخذ کردہ اصولوں کو عملی جامہ پہنا کر متعدد کارآمد ایجادیں بھی کیں اور انہیں عملی زندگی میں کامیابی سے استعمال کیا۔ چونکہ نظریاتی سائنس، تجرباتی سائنس اور ایجادات یہ سائنس کی 3 بڑی شاخیں ہیں اور ارشمیدس پہلا شخص ہے جس کے کارنامے سائنس کی ان 3 شاخوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دعویٰ ہر لحاظ سے صحیح ہے کہ ارشمیدس دنیا کا پہلا کامل سائنسدان ہے۔ ارشمیدس کی پیدائش سے پہلے یونان کی قدیم سلطنت میں زوال آ چکا تھا اور اس کے مقابلے میں 2 اور طاقتیں ابھر چکی تھیں۔ ان میں سے ایک اٹلی میں رومیوں کی تھی اور دوسری افریقہ کے ساحل پر موجودہ تیونس کے قریب کارتھیا والوں کی تھی۔ بحیرہ روم کے چھوٹے چھوٹے ملکوں اور جزیروں پر بالادستی حاصل کرنے کے لیے اہل روما اور اہل کارتھیا ایک دوسرے کے مد مقابل تھے اور ان کے درمیان اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، جن میں کبھی ایک فریق کا اور کبھی دوسرے فریق کا پلہ بھاری رہتا تھا۔ چنانچہ سسلی کے جزیرے پر اقتدار قائم کرنے کے لیے روما اور کارتھیا میں قریباً 1 صدی تک مسلسل جنگیں ہوتی رہیں۔ یہی وہ پرآشوب زمانہ ہے جس میں ارشمیدس کی ساری زندگی بسر ہوئی۔ اس کی پیدائش کے چند سال بعد سسلی کے جزیرے کے ایک بڑے حصے پر اہل کارتھیا نے قبضہ کر لیا تھا اور سیراکوس والوں نے یونان کی ایک ریاست کے حکمران جس کا نام ایپیرس تھا مدد مانگی۔ شاہ ایپیرس اپنی فوج کے ہمراہ ان کی مدد کو آیا، مگر ان کی باہمی سازشوں سے بد دل ہو کر 2 سال کے بعد وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا اور اہل سیراکوس کو اپنے معاملات سے آپ نمٹنے کے لیے اکیلا چھوڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد روما والوں نے سیراکوس پر حرص و آز کی نظر مرکوز کر دی اور پھر اس شہری ریاست کو اپنے حلقہ اقتدار میں لانے کے لیے اہل روما اور اہل کارتھیا کے درمیان طویل آویزش شروع ہو گئی، جس کا خاتمہ رومیوں کی فتح پر ہوا۔ اس طرح ارشمیدس کی ساری زندگی میں جنگ اور خطرہ جنگ اس کے گرد منڈلاتے رہے۔ ارشمیدس کا باپ ایک متمول شخص تھا جس نے اپنے ہونہار بیٹے کو تعلیم دلانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اس عہد میں علم و فن کے مرکز کی حیثیت سے ایتھنز کی عظمت ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ مصر کے ساحل پر سکندریہ نے لے لی تھی، جہاں وہ فوان شباب تک حصول تعلیم کی جدوجہد میں مصروف رہا۔ اسکندریہ کے اس دارالعلوم میں ارشمیدس کی زندگی کے ایام کیوں کر گزرے، اس نے کن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، اس کا کوئی ریکارڈ کہیں موجود نہیں، لیکن اس نے بعد کی زندگی میں اپنے علم و دانش کا جو شاندار مظاہرہ کیا، اس کے پیش نظر وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے زمانہ طالب علمی کو پورے انہماک کے ساتھ اکتساب علم میں صرف کیا ہوگا۔ اسکندریہ کے قیام کے دوران میں ارشمیدس نے اپنی اختراعی قوتوں سے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ پانی اٹھانے کا ایک آلہ جسے اس نے مصریوں کی فرمائش پر ایجاد کیا تھا اس دور کی یادگار ہے۔ یہ آلہ جو ارشمیدس کا پیچ کہلاتا ہے، ایک بل کھائی ہوئی کھوکھلی نلی پر مشتمل ہوتا ہے جس کے نیچے کے سرے کو پانی میں ڈبو کر اور نلی کو ذرا ترچھا تھام کر اس کے لیور کے گرد گھمایا جاتا ہے، جس پر پانی اس میں اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اس آلے کو دریا یا تالاب میں سے پانی اوپر اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ارشمیدس اسکندریہ سے فارغ التحصیل ہو کر اپنے وطن سیراکوس واپس آیا تو اس شہری ریاست پر ایک بادشاہ ہیرو نامی حکمران تھا۔ اس بادشاہ کے ساتھ ارشمیدس کے تعلقات تھوڑے ہی عرصے میں بہت گہرے ہو گئے اور وہ اس کا درباری اور مشیر بن گیا۔ ایک روایت کے مطابق ارشمیدس کی اس شاہی خاندان سے کچھ قرابت بھی تھی۔ ارشمیدس اپنے عہد کا واحد شخص تھا جو لیور اور چرخیوں کے اصول کو جانتا تھا۔
اور ان کے عملی استعمال میں ماہر تھا۔ چونکہ لیور کے اصول کے مطابق ایک متوازن لیور میں وزن اور وزن کے بازو کا حاصل ضرب قوت اور قوت کے بازو کے حاصل ضرب کے برابر ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر ہم ایک طرف قوت کے بازو کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دیں اور دوسری طرف وزن کے بازو کو کم سے کم کر دیں تو ہم معمولی قوت سے اتنے بڑے وزن کو اٹھا سکتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ چرخیوں کے عملی استعمال سے بہت بڑے بوجھ کو معمولی قوت سے اٹھانے کی اختراع ارشمیدس کی ایجاد ہے۔ اس میں متعدد چرخیاں کام میں لائی جاتی ہیں جو لٹکائی ہوئی بھاری شے کے عملی بوجھ کو باری باری کم کرتی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ بھاری شے معمولی قوت سے اوپر اٹھائی جا سکتی ہے۔ یہ اختراع سائنس کی کتابوں میں ارشمیدس کا چرخیوں کا نظام کہلاتی ہے۔ ایک موقع پر ارشمیدس نے اس اختراع کو بروئے کار لا کر نہ صرف شاہیرو کی ایک مشکل کو حل کر دیا تھا بلکہ شاہ اور اس کے تمام اہم نشینوں سے اپنے کمال کا لوہا منوایا تھا۔ شاہیرو نے مصر کے بادشاہ بطلیموس اول پٹلیمون کے لیے جہاز بنوایا تھا جو اس کے عہد کے عام جہازوں سے بہت بڑا تھا۔ یہ جہاز بننے کو تو بن گیا مگر جہاز ران جو بہت آدمیوں کو لگا کر عام جہازوں کو سمندر میں اتار دیا کرتے تھے اس جہاز کو اس کے بہت زیادہ بوجھل ہونے کے باعث کسی طور سے سمندر میں نہ اتار سکے۔ شاہ ہیرو اس وجہ سے بہت پریشان تھا۔ جب ارشمیدس کو شاہ کی اس مشکل کا علم ہوا تو اس نے جہاز کے قریب اپنا چرخیوں کا مشہور نظام قائم کیا اور اس کے ایک سرے سے جو ان چرخیوں پر سے گزرتا تھا جہاز کو باندھ دیا۔ پھر اس نے رسے کا دوسرا سرا خود شاہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جو ہی شاہ نے رسے کو کھینچنا شروع کیا جہاز میں حرکت ہوئی اور وہ اتنی آسانی سے سمندر کی جانب بڑھنے لگا جیسے وہ گتے کا بنا ہوا ہو۔ اس کارنامے کے بعد بادشاہ اور رعایا دونوں پر ارشمیدس کے کمال کی داغ بیٹھ گئی۔ انہی دنوں ایک اور واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ ارشمیدس طبعاً خاموش اور سنجیدہ مزاج انسان تھا۔ وہ وقار کے ساتھ رہتا تھا اور کسی ایسی حرکت کا جو ثقافت سے گری ہوئی ہو اس سے گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ایک روز اہل شہر نے دیکھا کہ بازار کے ایک حمام میں سے جس میں وہ تھوڑی دیر پہلے داخل ہوا تھا وہ مناسب لباس پہنے بغیر دیوانہ وار باہر نکل کر بھاگا جا رہا ہے اور اس کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے، پالیا پالیا۔ کیا ارشمیدس پاگل ہو گیا تھا؟ بلا شبہ اس کی یہ حرکت پاگلوں کی سی تھی مگر نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کبھی اس سے کوئی ناشائستہ حرکت سرزد ہوئی۔ دراصل یہ ایک اضطراری کیفیت تھی جو اچانک بہت زیادہ خوشی کے باعث اس پر طاری ہو گئی تھی کیونکہ اس نے نہ صرف اس مشکل مسئلے کا حل پا لیا تھا جو کئی زور سے اسے درپیش تھا بلکہ اس پر اصول کا راز بھی منکشف ہو گیا تھا جو اصول ارشمیدس کے نام سے موسوم ہو کر اس سے زندہ جاوید بنانے والا تھا۔ یہ سب کچھ یوں ہوا کہ شاہ ہیرو نے اپنا ایک تاج بنانے کے لیے کچھ سونا وزن کر کے شاہی جوہری کو دیا۔ جب تاج بن کر آیا تو بادشاہ نے اسے بہت پسند کیا، چنانچہ جوہری کو اجرت کے علاوہ بہت سا انعام دے کر رخصت کیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مخبروں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ جوہری نے تاج میں سونے کے ساتھ چاندی کا کھوٹ ملا کر اس کا وزن پورا کر دیا ہے اور اس طرح کافی سونا نکال لیا ہے۔ جب جوہری کو بلا کر پوچھا گیا تو اس نے الزام کی پرزور الفاظ میں تردید کر دی۔ بادشاہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے مخبروں کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی مگر ثبوت کے بغیر وہ جوہری کو بھی موضع الزام نہیں گردان سکتا تھا، اس لیے اس نے یہ معاملہ ارشمیدس کے سپرد کر دیا۔ ارشمیدس کئی روز غور و فکر میں لگا رہا مگر اسے اس معاملے کے حل کی کوئی تدبیر سجائی نہ دیتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک روز جب وہ پانی کے ایک حمام میں جو بازار میں واقع تھا نہانے کے لیے داخل ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ پانی کے اندر اس کے وزن میں کمی پیدا ہو گئی ہے۔ اس سے ارشمیدس کو یہ خیال ہوا کہ اگر شاہی تاج کو پانی میں ڈبویا جائے تو اس کے وزن میں کمی پیدا ہوگی اور اگر تاج کے ہم وزن سونے کی ڈلی لے کر اسے پانی میں ڈبویا جائے تو اس کا وزن بھی کم ہو جائے گا۔ اب اگر ان دونوں صورتوں میں وزن کی یہ کمی برابر ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تاج خالص سونے کا بنا ہے، لیکن اگر تاج کے وزن کی کمی اس کے برابر وزن کے سونے کی ڈلی کی نسبت زیادہ ہوئی تو اس سے ثابت ہوگا کہ تاج میں سونے سے ہلکی دھات مثلا چاندی کا کھوٹ ملا ہوا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی ارشمیدس پر وہ اضطراری کیفیت طاری ہوئی جس کے تحت وہ بے اختیار پالیا پالیا کہتا ہوا حمام سے باہر نکل بھاگا۔ گھر پہنچ کر اس نے بادشاہ کے تاج کو پہلے ہوا میں اور پھر پانی میں وزن کیا۔ اس تاج کا وزن ہوا میں 321 تولے اور پانی میں 294 تولے تھا، لیکن جب اس نے خالص سونے کی ایسی ڈلی کو پانی میں تولا جس کا وزن ہوا میں 321 تولے یعنی تاج کے وزن کے برابر تھا تو پانی میں اس کا وزن 3 سے 4.5 تولے نکلا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جوہری نے تاج میں کھوٹ ملایا تھا۔ ارشمیدس نے اس اتفاقی واقعہ کے بنا پر مزید تجربے کر کے اپنا مشہور اصول ارشمیدس وضع کیا۔ جب کسی
کسی ٹھوس شے کو کسی مائع کے اندر پورے طور پر ڈبو دیا جائے تو اس ٹھوس شے کے وزن میں کمی آ جاتی ہے اور یہ کمی اس شے کے مساوی الحجم کے مائع کے وزن کے برابر ہوتی ہے۔ سال ہر سال سے ہزاروں لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب پانی کے ایک برتن میں کسی بھاری شے کو ڈبو دیا جائے تو پانی کی سطح اونچی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہ مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ جب تک کوئی جسم مثلاً ڈول پانی کے اندر ڈوبا رہتا ہے تو اس کا وزن کم محسوس ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ پانی سے باہر آتا ہے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ارشمیدس سے پہلے کسی سے یہ نہ ہو سکا کہ ان دونوں مشاہدات کو ایک سلسلے میں مربوط کر کے ایک قانون کی شکل دے دیتا۔ علمی دنیا کی یہ سعادت ارشمیدس ہی کے مقدر میں تھی۔ ارشمیدس نے اپنے اس اصول کے تحت کچھ اور اصول بھی دریافت کیے۔ اصول نمبر 1، جب کوئی جسم کسی مائع مثلاً پانی کی سطح پر تیر رہا ہو تو اس کا اتنا حصہ پانی میں رہتا ہے کہ اس حصے کے ہٹائے ہوئے پانی کا وزن تیرنے والے جسم کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ اگر کسی ہلکے جسم مثلاً لکڑی یا کارک کے ٹکڑے کو جو پانی یا کسی اور مائع کی سطح پر تیر رہا ہو بیرونی قوت لگا کر پانی کے اندر مکمل طور پر ڈبو دیا جائے تو اس پر اوپر کی سطح میں اچھال کی اتنی ہی قوت عمل کرنے لگتی ہے جو ہٹائے ہوئے پانی یا مائع کے وزن اور اس جسم کے وزن کے حاصل تفریق کے برابر ہوتی ہے۔ ارشمیدس کے یہ قوانین طبیعیات کی اس شاخ سے متعلق ہیں جو ماسکونیات یعنی ہائیڈروسٹیٹکس کہلاتی ہے۔ ارشمیدس نے اس موضوع پر ایک مکمل کتاب تیرنے والے اجسام کے نام سے لکھی ہے جو دنیا میں ماسکونیات پر پہلی تصنیف ہے۔ ارشمیدس کی قوت ایجاد اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ ایک بار محض فرصت کے مشغلے کے طور پر اس نے ایک ایسا کرہ بنایا جس کے اندر زمین، سورج، چاند اور 5 سیاروں یعنی مریخ، زہرہ، عطارد، مشتری اور زحل کے ماڈل بالکل قدرتی طریقوں سے حرکت کرتے تھے۔ انہیں چلانے کے لیے پانی کی طاقت سے کام لیا جاتا تھا اور ان کی حرکتیں اس درجے صحیح تھیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے مظاہر ان میں درست اوقات پر ظاہر ہو جاتے تھے۔ زمین اور اس کی گردش کے متعلق اس کے خیالات ارسطو کی طرح غلط نہیں تھے۔ وہ درست طور پر جانتا تھا کہ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے اور یہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے بلکہ کائنات میں اس کی حیثیت صحرا میں ایک ذرے کی سی ہے۔ ارشمیدس نے میکانیات میں مقابلے قدر کام کیا تھا، چنانچہ اس ضمن میں لیور اور چرخیوں کی ایجاد کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ میکانیات میں اس کے دریافت کردہ قوانین جو زیادہ تر لیور اور چرخیوں کے متعلق ہیں آج بھی صحیح مانے جاتے ہیں اور روزمرہ زندگی میں ان کا استعمال باکثرت ہوتا ہے۔ ان میں سے چند اصول یہ ہیں۔ اصول نمبر 1، لیور میں جو باٹ نصاب سے مساوی فاصلوں پر متوازن ہو جائیں وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ اصول نمبر 2، جو باٹ غیر مساوی ہوں وہ لیور میں نصاب سے مساوی فاصلوں پر متوازن نہیں ہو سکتے۔ اصول نمبر 3، لیور میں غیر مساوی باٹ غیر مساوی فاصلوں پر متوازن ہو سکتے ہیں بشرطے کہ بڑا باٹ نصاب سے کم فاصلے پر اور چھوٹا باٹ نصاب سے زیادہ فاصلے پر اس طور سے رکھا جائے کہ بڑے باٹ اور اس کے کم فاصلے کا حاصل ضرب چھوٹے باٹ اور اس کے زیادہ فاصلے کے حاصل ضرب کے برابر ہو۔ ارشمیدس کی ایجادیں اور دریافتیں ایسی ہیں جو ہر زمانے کے انسانوں کے روزمرہ استعمال میں آتی رہتی ہیں اور موجودہ زمانے میں بھی ان کی اہمیت اور افادیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ طبیعیات یعنی کیمسٹری کی 2 بڑی شاخوں میکانیات یعنی میکینکس اور ماسکونیا یعنی ہائیڈروسٹیٹکس وہ جس مقام پر چھوڑ گیا تھا 1800 سال تک دنیا کے سائنسدان اس جگہ سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے، اور جب ان شاخوں میں ترقی کی باری آئی تو اس ترقی کے سنگ بنیاد 2 ہی اصول بنے جنہیں صدیوں پہلے ارشمیدس معلوم کر چکا تھا۔ ارشمیدس اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا موجد تھا لیکن وہ اپنی بے مثل ایجادات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا تھا بلکہ انہیں محض اپنے فارغ اوقات کا ایک مشغلہ خیال کرتا تھا، کیونکہ اس کی تحقیقات کی اصل جولان گاہ ریاضی تھی۔ جب وہ ریاضی کے کسی سوال میں غرق ہو جاتا تو پھر اسے کسی بات کی سدھ نہ رہتی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت آتا اور گزر جاتا، سپہر کے سائے لمبے ہو جاتے اور آخرکار شام کے دھندلکے میں گم ہو جاتے، لیکن وہ بدستور عادات کی بھول بھلیوں میں اپنے ذہن کی مدد سے آگے پیش قدمی کیا جاتا، یا پھر کاغذ پر، زمین کی مٹی پر، چولہے کی راکھ پر مثلثوں، مربعوں اور دائروں کی شکلیں بنانے اور جیومیٹری کے مسائل حل کرنے میں پہروں مگن رہتا۔ جیومیٹری اس کا ایک محبوب مضمون تھا۔ وہ جیومیٹری میں نہ صرف پہلے سے معلوم مسائل کا عالم تھا بلکہ ایک محقق کی طرح وہ نئے مسائل اور ان کے حل دریافت کرتا رہتا تھا۔ اس کے یہ تحقیق کردہ مسائل جیومیٹری کی تمام شاخوں مثلاً اثباتی ہندسہ، عملی ہندسہ، مجسماتی ہندسہ اور منتظم ہندسے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اعداد کی دنیا کا تو ارشمیدس گویا ایک بادشاہ تھا جس کی ہم سری کا کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار ایک اور ریاضی دان اپولونیس نے ریاضی میں اس کا مد مقابل بننا چاہا تو ارشمیدس نے اس کے امتحان کے لیے اپنا مشہور و معروف مویشی مسئلہ کیٹل پرابلم اسے بھیج دیا
جس میں 8 مختلف نوع کے مویشیوں کی تعداد معلوم کرنی پڑتی تھی۔ ارشمیدس کے صدیوں بعد ایک جرمن ریاضی دان نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس سوال کے جواب میں جو 8 عدد آتے ہیں ان میں سے ہر عدد اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے ہندسوں کو کاغذ پر لکھا جائے تو اس کے لیے عام کتاب کے 80 صفحے درکار ہوتے ہیں۔ اس طرح اس سوال کا پورا جواب جو اس جیسے 8 عددوں پر مشتمل ہے ایک عام کتاب کے 600 سے زائد صفحوں میں سما سکتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب سوال کا صرف جواب ہی 600 صفحوں میں آتا ہے تو اس کے حل کے لیے کتنے زیادہ صفحوں کی ضرورت ہوگی، اور پھر جس شخص نے پہلے یہ سوال بنایا اور اس کا حل معلوم کیا اس کی دماغی قابلیت کس درجے کی ہوگی۔ ارشمیدس کے زمانے میں اعداد کو لکھنے کا موجودہ طریقہ جو عربوں کی ایجاد ہونے کے باعث عربی طریقہ کہلاتا ہے رائج نہ تھا۔ اس کے بجائے اعداد رومن طریقے سے لکھے جاتے تھے جس میں جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے سادہ عمل بھی نہایت مشکل اور پیچ دار بن جاتے تھے۔ مثلا ہم عربی طریقے میں 136 کو اور 248 کو لکھتے ہیں، لیکن رومن طریقے میں ان اعداد کو بالترتیب CXXXVI اور CCXLVIII لکھا جاتا تھا۔ اب فرض کرو کہ ہمیں ان دونوں عددوں کو جمع کرنا مطلوب ہے۔ اس کے لیے ہم ان دونوں طریقوں میں ان عددوں کو اوپر نیچے یوں لکھیں گے: 136 248، اوپر 136 نیچے 248۔ اول الذکر عربی طریقے میں جمع کا یہ عمل نہایت سادہ طور پر کیا جا سکتا ہے، لیکن مؤخر الذکر رومن طریقے میں یہ عمل اس طرز تحریر کے ناقص ہونے کے باعث اتنا پیچیدہ دکھائی دیتا ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ان عددوں کی حاصل جمع کس طرح نکالی جا سکتی ہے۔ یہ تو ایک جمع کا حال ہے جو ریاضی کا نسبتاً سب سے زیادہ آسان قاعدہ ہے۔ ضرب اور تقسیم کے عمل تو رومن طریقے میں ان سے بھی کہیں زیادہ مشکل اور پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ ارشمیدس اعداد کو لکھنے کے رومن طریقے سے ہی واقف تھا اور اسی پیچیدہ طرز میں اعداد کو لکھ کر ایسے مشکل سوالات حل کر لیتا تھا جن کا ایک ایک جواب کئی صفحوں میں آتا تھا۔ اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے اگر ہماری طرح سادہ عربی طریقے میں اعداد کو لکھنے کی آسانی اسے حاصل ہوتی تو اعداد کی دنیا میں اس کے کارنامے کس حد تک پہنچے ہوئے ہوتے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ارشمیدس کا عہد اہل روما اور اہل پارتھیا کی باہمی آمیزش کا زمانہ تھا۔ سیراکوس کی چھوٹی سی ریاست کی ان دو بڑی طاقتوں کے آگے کچھ حقیقت نہ تھی، لیکن اس ریاست کا حکمران ہیرو بہت باتدبیر بادشاہ تھا۔ اس نے بالادستی کی ان جنگوں میں پہلے تو کارتھیا والوں کا ساتھ دیا جب وہ رومنوں کو شکستیں دے رہے تھے، لیکن جب بعد میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور اہل کارتھیا ہارنے لگے تو ہیرو نے رومنوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور ان کے ماتحت اپنی ریاست کو قائم رکھا۔ اس طرح ہیرو کے سیاسی تدبر کے باعث اس کی ریاست کو اس کی زندگی میں کوئی نقصان نہ پہنچا۔ ارشمیدس کے بڑھاپے کے ایام تھے جب اس باتدبیر بادشاہ نے، جو ارشمیدس کا دوست اور مربی بھی تھا، وفات پائی اور اس کی بجائے ایک جوشیلا نوجوان ہیرو نامس تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس نے حکومت کے عنان ہاتھ میں لیتے ہی کارتھیا والوں سے سیاسی گٹھ جوڑ کر لیا۔ اس پر اہل روما کی ایک بڑی فوج لے کر جس کی کمان مشہور رومن جرنیل مارسیلس کے ہاتھ میں تھی۔ ارشمیدس کو اپنے نوجوان بادشاہ کا یہ سیاسی فیصلہ پسند نہیں تھا، مگر چونکہ اب یہ فیصلہ ہو چکا تھا اس لیے اس کی حب الوطنی کا تقاضا تھا کہ وہ رومن حملہ آوروں کے خلاف اپنے ہم وطنوں کی مدد کرے۔ اس موقع پر ارشمیدس نے اپنا سائنس کا سارا علم جنگ کے نئے ہتھیار بنانے میں صرف کر دیا۔ توپ کا تو اس زمانے میں موجود نہ تھا، لیکن ارشمیدس نے لیور اور چرخیوں کی مدد سے ایسی منجنیقیں بنائیں جو توپ کے گولوں کی طرح بڑے بڑے وزنی پتھروں کی بوچھاڑ کرتی تھیں۔ مگر ارشمیدس نے صرف منجنیقوں پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے دشمنوں کے خلاف ایک اور ہتھیار سے بھی کام لیا جو ان کے لیے منجنیق سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوا۔ موجودہ زمانے میں بھاری اجسام کو اٹھانے کے لیے جس آلے سے کام لیا جاتا ہے اسے کرین کہتے ہیں۔ یہ آلہ ارشمیدس کی ایجاد ہے اور اس کے ذریعے اس نے رومی حملہ آوروں کے جہازوں کو بہت بھاری نقصان پہنچایا تھا۔ اس کی نگرانی میں سیراکوس کے فوج کے سپاہی کرین کو بروئے کار لا کر رومی جہاز کو اوپر اٹھا لیتے اور پھر بلندی سے اپنے ساحل پر یا سمندر کے اندر گرا کر اس کو تباہ کر دیتے۔ آخر رومی کماندار نے ایک روز اپنی فوج کے سپاہیوں کو اکٹھا کر کے کہا، اگر تم جلد فتح چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے، ہمت کر کے آگے بڑھو اور اس ریاضی دان پر غلبہ پالو جو ہمارے جہازوں کو کھلونوں کی طرح اوپر سے گرا کر پاش کر دیتا ہے اور ہم پر پتھروں کی ایسی بارش کرتا ہے جیسی کہانیوں کے روایتی دیووں نے بھی نہیں برسائی ہوگی۔ لیکن رومی سپاہی سخت خائف اور مرعوب ہو چکے تھے۔ ان کی یہ حالت تھی کہ جب قلعے کی دیوار سے وہ ایک رسے کو نیچے آتا دیکھ لیتے اور تو یہ جان کر کہ وہ ارشمیدس کے کرین کا رسا ہے ان میں بھگدڑ مچ جاتی۔
ان حالات میں رومی کماندار نے بالکل دوسری ترکیب سوچی۔ اس نے اپنی فوج کو پسپا ہونے کا حکم دیا اور چند میل پیچھے ہٹ جانے کے بعد سیراکوس کے گرد گھیرا ڈال کر اس شہر کی ناکہ بندی کر لی۔ جب دشمن کی سپاہ بظاہر نظروں سے غائب ہو گئی تو ارشمیدس ایک بار پھر اپنے مطالعے میں مستغرق ہو گیا اور جنگ کے متعلق سب کچھ بھول گیا۔ اپنے آخری دنوں میں کون سے نئے مثال اور اس کے زیر غور تھے؟ کیا وہ کرے اور اس سے مس کرنے والی بیرونی سلنڈر کے متعلق کوئی نیا قاعدہ نکال رہا تھا؟ کرہ اور سلنڈر کے مسائل اسے بہت عزیز تھے۔ اسی وجہ سے اس نے وصیت کی تھی کہ اس کے مزار پر جو کتبہ لگایا جائے اس پر کرہ اور اس کے بیرونی سلنڈر کا نشان ہو۔ چنانچہ پہلی صدی عیسوی میں جب سائسیرو جو روم کا خطیب، مصنف اور سیاستدان تھا، سسیلی کی سیاحت کر رہا تھا تو اس نے ایک قبر دیکھی جو شکستہ اور ویران حالت میں تھی۔ اس کا کتبہ مٹ چکا تھا مگر اس پر بنا ہوا کرہ اور سلنڈر کا نشان مدھم سا نظر آتا تھا۔ اس نشان سے اس نے جان لیا کہ یہ قبر سسلی کے نامور سائنسدان ارشمیدس کی ہے۔ اس نے قبر کی مرمت کروا دی اور کتبے کو از سر نو بنوا کر لگا دیا۔ لیکن بات تو سیراکوس کے محاصرے کی ہی ہو رہی تھی۔ اس شہر کی ناکہ بندی کرنے کی جو تجویز رومی کماندار مارشلس نے سوچی تھی وہ جنگی نقطہ نظر سے بہت کامیاب رہی، کیونکہ شہر کے گرد رومنوں کا محاصرہ مکمل ہو جانے سے اہل شہر کے لیے باہر سے کھانے پینے کی چیزوں کی آمد بند ہو گئی اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ بھوکوں مرنے لگے۔ یہ ایک ایسی فوجی تدبیر تھی جس کا توڑ ارشمیدس کے پاس نہ تھا۔ آخرکار بھوک سے تنگ آ کر اہل شہر نے ہار مان لی اور رومن سپاہی شہر میں داخل ہو کر قتل و غارت میں مصروف ہو گئے۔ رومن کماندار ایک بہادر دشمن کی طرح بوڑھے ارشمیدس کے کمال کا دل سے معترف تھا، اس لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ ارشمیدس کو کوئی گزند نہ پہنچایا جائے۔ لیکن عام سپاہیوں سے جو فتح کے نشے میں سرشار تھے اس حکم کی تعمیل کی امید بہت کم تھی۔ چنانچہ غارت گری کے دوران میں ایک سپاہی ارشمیدس کے مکان میں داخل ہو گیا۔ ارشمیدس اس وقت زمین پر شکلیں بنا کر جیومیٹری کے کسی ادق مسئلے میں ایسا غرق تھا کہ اسے اپنے گردپیش کی خوش خبر نہ تھی۔ اس نے غصے سے بھری ہوئی آواز سے آنے والے کو روکا کہ وہ زمین پر بنی ہوئی شکلوں کو اپنے نقشے پا سے نہ مٹائے۔ فتح مند سپاہی اس حد تک کہ کب تاب لا سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ارشمیدس کے سینے میں اپنا نیزہ بھونک دیا جس سے بوڑھے سائنسدان کی روح قفس عصری سے پرواز کر گئی۔ رومی کماندار کو ارشمیدس کے قتل کا بہت رنج ہوا اور حقیقت بھی یہی تھی۔ ارشمیدس کی موت ایک ایسے سائنسدان کی موت تھی جس کا ثانی اس کے مرنے کے بعد 1700 سالوں تک پیدا نہ ہوا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید سائنسدانوں کے بارے میں دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل مسلم سائنٹسٹ لیب کو سبسکرائب کر لیں اور اسے اپنے دوست اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔